بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشد بھائی، کل کی مجلس اسلام آباد میں ایک منعقد ہوئی جس میں ایک شیعہ ذاکر نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کی۔ نہ صرف گستاخی کی، انہیں کافر کہا، اور صرف کافر پہ بھی نہیں رکا، فاسق اور فاجر تک بات گئی، جس پر کافی لوگوں نے سبحان اللہ بھی کہا۔ آپ کی اس پر کیا رائے ہے؟ ایک تو وہ بتائیے گا۔ دوسری بات، میں اسلامی ملک ہے یہ، اسلامی جمہوریہ پاکستان، کیا ہمارے حاکموں کے پاس اتنی پاور نہیں ہے کہ ان کو لگام ڈال سکیں؟ میرے بھائی، یہ ایک بہت ہی بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہم ابھی تک اس قسم کی ریٹ آف دی گورنمنٹ نہیں منوا سکے کہ میں صرف یہاں پہ مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا، کسی بھی مذہب کی جو مقدس شخصیات ہیں ان کی توہین ایک قسم کا یہ ایک دہشت گردی ہے۔ آپ پبلک کو ابھارتے ہیں کہ وہ دنگے فسادات کریں، یہ ایک جسے کہتے ہیں نا انٹینشنلی پلان ہوتا ہے چیزوں کو سبوٹاژ کرنے کا۔ اب جبکہ محرم الحرام آپ سب جانتے ہیں سانحہ کربلا کا واقعہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی قربانی ہوئی، اور امت کا یہ سب سے بڑا ثانیہ ہے۔ رسول اللہ کی وفات کے بعد امت کے اندر جو رونما ہوا ہے اس کے آفٹر شاکس ہم 1400 سال بعد بھی دیکھ رہے ہیں کہ شیعہ سنی تفریق قائم ہے۔ اب جب محرم کے دنوں میں چاہیے کہ ہر مسلم ممبر سے شان اہل بیت بیان ہو، مقصد حسین بیان ہو، تو ان جیسے کچھ ذاکرین ضرور ہر محرم میں کوئی ایسی بات کر دیں گے تاکہ سنی اس طرف ڈیویٹ ہو جائیں، وہ اس طرف لگ جائیں، اور یہ اپنی پبلک کو میسج دے سکے کہ یہ دیکھیں محرم میں بھی یہ لوگ شان اہل بیت بیان نہیں کرتے، لہٰذا اہل بیت کے حامی ولی وارث ہیں۔ تو یہ جان بوجھ کے ٹریگر کرتے ہیں سنی عوام کو، اور اس دفعہ تو ٹریگر کرنے کے لیے اس نے بہت ہی جسے کہتے ہیں نا کہ انتہا درجے تک وہ بندہ گیا ہے۔ مجھے ایسا سرپرائز نہیں ہوا، کیونکہ یہ جو خاص ذاکر صاحب ہیں انہوں نے اس سے پہلے مولا علی کی بھی گستاخی کی ہے اور اللہ کی بھی گستاخی کی ہے۔ آن ریکارڈ اس کی مجلس ریکارڈ ہے جس میں اس نے کہا تھا کہ علی کوفہ کے ممبر پہ کہہ رہا تھا کہ کوفے والوں میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کو میں نے دیکھا نہ ہو۔ یہ سیدنا علی کی طرف جملہ منسوب کیا۔ تو آگے سے کسی بندے نے کہا کہ یہ دعویٰ تو آدم نے نہیں کیا، ابراہیم نے نہیں کیا کہ ہم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کو دیکھا نہ ہو، تو پھر آپ بتائیں کہ نعوذ باللہ اللہ کیسے دکھتے ہیں؟ تو اس شخص نے مولا علی کی طرف قول منسوب کیا کہ مولا علی نے کہا کہ اللہ ایسا دکھتا ہے۔ تو جب یہ اس لیول کی گستاخی اس بندے سے ہوئی ہے، اور پاکستان گورنمنٹ پاکستانی پبلک پی گئی ہے اسے، اور شیعہ کے اندر چند علماء بولے ہیں ان کی پبلک پی گئی ہے، اسی وقت ان جیسے لوگوں کو ممبر سے ہٹا دیا جاتا جو تفرقے کا باعث بنتے ہیں، تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ اب اس کا جو سب سے بڑا نقصان ہے نا وہ کیا ہوا ہے؟ ان دنوں آپ اگر اسپیسیفکلی دیکھیں نا، پاکستان اور سعودی عرب کے حالات اچھے نہیں ہیں، ٹرکس کی وجہ سے، اسرائیل کے ایشو کی وجہ سے۔ تو ان دنوں اس قسم کی شیعہ سنی بحث چھیڑنا یہ کسی بڑی پلان سے خالی نہیں ہو سکتا، کیونکہ ذاکرین اس سے پہلے بھی باتیں کرتے ہیں کہ اس نہج تک اس لیول پہ شاید پچھلے کچھ سال میں کوئی بھی نہیں اترا، یہ صرف واحد بندہ اترا ہے۔ تو اس سے اتحاد، میں جتنے شیعہ کے اندر امین شہیدی صاحب کی جماعت ہے جو اتحاد بین المسلمین کی کوشش کرتی ہے، اس کے علاوہ سید جواد نقوی صاحب ہیں جو ابھی زید و راشدی صاحب کو انہوں نے بلایا تھا، مشہور دیوبندی عالم ہیں، انہوں نے امامت بھی کروائی، مولانا طارق جمیل صاحب سے بھی انہوں نے ملاقات کی۔ تو معتدل جو علماء ہیں دونوں فرقوں میں، ان کی کوششوں کو شدید نقصان پہنچتا ہے۔ تو حالانکہ شیعہ علماء کی طرف سے جواد نقوی صاحب نے بڑا کلیئر کیا تھا کہ جو کسی ذاکر کا جو انڈیویجول ایکٹ ہے وہ آپ کبھی بھی مکتب شیعہ پہ نہ تھوپ دیں، اسی طرح کسی سنی کا انڈیویجول ایکٹ پورے مکتب پہ آپ نہیں تھوپ سکتے۔ لیکن یہ ان کی کہنے کی بات ہے، کیونکہ وہ شیعہ کے اندر بھی اقلیت میں موجود ہیں۔ اکثریت کا یہی حال ہے جو آپ نے دیکھا ہے، اور ابھی آپ دیکھیں گے اکثریت اسے ڈیفینڈ بھی کرے گی سوشل میڈیا پہ۔ تو اس موقع پہ جہاں شیعہ سنی عوام کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے لوگوں سے جان چھڑوائیں، کب تک آپ ممبر پہ ایسے لوگ بٹھائیں گے؟
یعنی دنیا اتنی ایجوکیٹ ہو گئی، آپ کے پاس قرآن پاک ہے، آپ کے پاس نہج البلاغہ ہے، آپ کے پاس اصول الکافی ہے، آپ کا ایک ذاکر نے کبھی ممبر پہ کھڑے ہو کے بتایا کہ میں کہاں سے پڑھ رہا ہوں؟ کیا اہل بیت کا جو کام تھا وہ قرآن سے ہٹ کے تھا؟ کربلا کی دلیل قرآن سے ہمیں نہیں ملتی، احادیث سے نہیں ملتی، تو پھر کربلا جب بیان کرنی ہو تو میں نے آج تک ویسے نہیں دیکھا کہ کبھی قرآن و حدیث سے، ایون شیعہ کے اپنی حدیث سے بھی کسی ذاکر نے ایسی بیان کی ہو۔ چند علماء بیان کرتے ہیں اور ان کو پبلک کے اندر خاص مقبولیت حاصل نہیں ہے، یہ لیول آ چکا ہے پبلک کا، لیکن یہ ساری باتیں انڈیویجول۔ سب سے بڑا جو کام ہے، ذمہ داری ہے، وہ حکومت وقت کی ہے۔ آپ جانتے ہیں جب اب پھر مسئلہ یہ ہے، پھر کہیں گے سنی شیعہ، لیکن یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم نے علماء پر 4th شیڈول رکھتے دیکھے ہیں، سنی علماء پر ان کو گرفتار ہوتے بھی دیکھے ہیں، ان پہ سختیاں ہوتے بھی دیکھی ہیں، لیکن جو اتنا صراحتاً اس نے جرم کیا، پاکستان کے اندر جو 80% سنی عوام ہے اس نے اشتہار دلانے کی کوشش کی، اور اس نے کوشش کی کہ جو اکثریت جو سنی عوام ہے جو پہلے شیعہ کے مخالف ہے اس کی مزید مخالف ہو جائے، تو گورنمنٹ آف پاکستان اس کو دہشت گردی ایکٹ کے تحت لے اور اس کو ایگزیمپلری کیس کے طور پہ بنائے۔ جب تک آپ ایک بندے کے اوپر سختی نہیں کریں گے، کیونکہ جہلا کے اندر تو ایسی باتیں مقبول ہوتی ہیں، تو جب ایک ذاکر پیسے کے لیے سارے کام کر رہا ہے، وہ واہ لے رہا ہے، اس کی مجلس کا ریٹ ہائی ہو جاتا ہے، تو پھر اس جیسے جو لالچی لوگ ہیں وہ کیا کریں گے؟ وہ کہیں گے یار یہ باتیں بیان کر کے اس کا کسی نے کچھ نہیں بگاڑ گا، میرا کیا بگاڑ لے گا؟ وہ پھر اس قسم کی چیزیں پروموٹ کرے گا۔ تو یہ جو گستاخی ہوئی ہے سیدنا ابوبکر صدیق کی شان میں، صراحتاً گستاخی، اسے اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت اس پہ کیس چلانا چاہیے، کیونکہ یہ بہت ہی نازک موقع ہے۔ ابھی ہم نے 7-8 سال پہلے پنڈی کے اندر بہت بڑا ثانیہ دیکھا تھا مجلس کے جلوسوں میں، ابھی محرم کے جلوس آنے ہیں، جو بڑے جلوس 10 محرم کے ہیں وہ بھی ہونے ہیں، تو ان جلوس ہونے سے پہلے یہ بات کرنا یہ کسی لمبے پلان سے خالی نہیں ہے، تاکہ لوگ ریزسٹنس کریں۔ ظاہر ہے سنی عوام کے اندر بھی ایسے جاہل علماء موجود ہیں جو اس کو لے کے کہیں گے چڑھ دوڑو آپ سب پہ، تو اس کو بڑا سیریس لینا چاہیے، یہ چھوٹا ایشو نہیں ہے۔ گورنمنٹ آف پاکستان کو فوری ایکٹ کرنا چاہیے۔ اب ایف آئی آر تو کٹ گئی ہے، اب ایف آئی آر کے اوپر کچھ عمل درآمد بھی ہونا، تاکہ لوگوں کو محسوس ہو کہ جو زیادتیاں ہوتی ہیں کسی کی طرف کے ان کا ازالہ کرنے کے لیے گورنمنٹ موجود ہے، عدالتیں موجود ہیں، تاکہ لوگ قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں۔ تو یہ پروٹیکشن گورنمنٹ آف پاکستان کی ذمہ داری ہے۔ اب بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمیں بھی اس نازک موقع پہ، جب میں نے بھی تیاری میں پوری تھا کہ انشاءاللہ کربلا کے اوپر انشاءاللہ ایک ڈیٹیل ویڈیو میں نے آج ریکارڈ کرانی تھی، لیکن اس وجہ سے مجھے بھی اس ٹاپک پہ بات کرنا پڑی، تو انشاءاللہ کربلا پر اور مقصد حسین پر انشاءاللہ ویڈیو آئے گی۔ جی، تو پبلک کا سمپل ہے کہ پبلک ان جیسے ذاکرین کو پورے شیعہ مذہب پہ نہ تھوپے، یہ غالی ہیں، ان کو ہم روافظ کہتے ہیں، غالی کہتے ہیں، تو قانون ہاتھ میں بالکل بھی نہ لیں۔ انشاءاللہ قانون اپنا راستہ لے گا، ایف آئی آر کٹ گئی ہے اور اس کے مطابق انشاءاللہ عمل درآمد ہوگا۔